فرمانے والی اسلامی روحانی بھائیوں، میری دلی دعا ہے کہ خالق کائنات مالک السماء کچی جی بخاراتی اس مرکز کے اندر اس سالانہ عظیم و شان رونق باوقار کانفرنس قبول و منظور فرمائے۔ جماعت انتہائی قابل قدر اور عظیم رہنما مرکزی رہنما محترم جناب حافظ غلام سرور صاحب حافظ اللہ، اور انہوں نے جماعتی ساتھی یوتھ فورس کے نوجوان مرکزی جمعیت الحدیث کے سارے صاحبان اور سٹیج پہ دیکھ رہے ہو اے سارے میرے علماء کرام اور میری امائیاں بہنیں، جنہ نے دام میں دل میں سکنے حصہ ملائے، تشریف لائے، اللہ کے گھر چ رونق لگی، دعا یہ فرماؤ اللہ تعالیٰ اس ساری حاضری کو تماشا نہیں عبادت اندر شمار فرما، اور اسی خالی آیا ساڈے پلے کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی عمل ہے نہ کوئی ایسی نیکی ہے، اسی تسی فقیر بیکار حقیر جے لوگاں وہ دے درد منگتے تے سوالیاں یہ دعا شروع چ منگ لئی آپ سارے مل گیا جی یا اللہ اسی آج تے خالی ہاں، منہ کونی جڑا تینوں پیش کریے، عمل کونی جڑا تیرے کے رکھیے، نظری کونی آتا، بس التجا ہے ذلت منت دے نال، یا اللہ خالی آیا تے خالی نہ اپنے پوری تو لوٹائیں۔ اندر آج دی کانفرنس میں درمائیاں کہنا سمیت، یا اللہ سارے دکھ دور فرما دے، پریشانیاں ختم فرما دے، مشکلیں حل فرما دے، دنیا آخرت جنگی فرما دے۔ لو جناب علماء کرام دی بہت بڑی ایک لینڈ فرشت ہے، قاری حسین صاحب اور محترم ربانی صاحب تشریف فرمانے، رائے صاحب بھی ساڑھے بزرگ بھی بیٹھے نے، اے میرے بھائی جان تشریف فرما دیں، محترم قاری خالق صاحب قرآن بھائی نے گیر دے یہ دعا فرمان گے، چونکہ میں تو چھوٹا ویر ہوں، ٹھیک ہے یہ دعا کرن گے، تسی تھوڑی جی محبت فرماؤ گے کہ اللہ میرے کو نوکری لے لے گا، حاضری ہو جائے گی۔ ذرا توجہ دے نال ایک گزارش عرض کراں گا کہ درود پاک پڑھنا نہیں بھولنا، میرے تو لگ کے پہلے ربانی صاحب خطاب فرما گئے نے، مگر عبداللہ نثار صاحب اور علماء کرام جڑے نام لکھے ہیں جناب وہ سارے اپنی اپنی تقدیر تے آن کے تسی انی گل سوچو، اج دی لگی رات کے اندر تسی اور کچھ نہیں اور کچھ نہیں، تسی سارے علماء اور خطیباں دی زبان چ جدوں کملی والے دا نام پاک آئے تسی خالی درود پاک ہی پڑھتے رہو نا، ہاں جی تے پتہ جے اج رات تسی درود شریف کتنا پڑھ کے جاؤ گے، ایک خطیب کی تقریر اندر ہی کتنی دفعہ سرکار دا نام آئے گا تو تسی کتنا درود پاک پڑھو گے، تے پورے پروگرام کے اندر تسی کتنا دفعہ درود شریف پڑھنا ہے جی، اس محفل دے بہانے دے نال علماء دی ترغیب دے نال درود پاک پڑھن کے اندر سستی نہیں کرنی، کمزوری نہیں دکھانی، درود شریف جلسے تو علاوہ بھی اپنی زندگی دا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ میں عرض کرنا ہے ساقی کوثر جناب محمد، ٹھیک ہے تیرا پلہ بارے اے پاسا ٹھیک ہے، اس پاسے نے جی تسی ہونا گوڈے چھڑ دے تھوڑا جا میں سدھے پتہ کر لو، گوڈے چھڑ دے یار مہربانی کرو، تھوڑا جا ماحول بناؤ نا جی، جدو تسی ماحول بنا دے ہو تو پھر پڑھن والے کا دل کرتے کہ میں پڑھا، جدو تواڈے والوں ماحول کی مسٹیک ہوتی ہے تو پھر پڑھن والے کا دل پڑھن تے نہیں کرتا، اس واسطے تھوڑا جنا ماحول بناؤ گے انشاءاللہ اللہ تواڈے تے راضی ہوئے گا۔ درود پاک محبت نال پڑھنا ہے، اس پاسے بھی دو بندے تے اکا دکا بندہ اس پاسے بھی اجے بھی گوڈے پھڑ کے بیٹھے ہوئے، انہوں نے گوڈے اجے بھی نہیں چھڑے، ٹھیک ہے گوڈے چھڑ کے تے ماشاءاللہ سچی بان چک کے اے غلامہ مانگو تے مریدہ مانگو اپنے پیر دے نام دے نا ذرا جھوم کے تے دھوم پا کے درود پاک پڑھوئے
آسمانت رب کے فرشتے ہو او ویکھو بچی جی دی مسجد اندر اے میرے کمری والے دے منن والے نے اے سرکار دے غلام دے لوگ جمتی بیٹھے نے درود پاک ذرا سونا کر کے سجی پاں چوک کے ساقی کوثر سونے محمد بندے اے کونے دے پیچھے پاسے تو ساتھ کیوں نہیں چکیا بھائی کہ میرے واسطے داد سمجھ کے نہیں ثواب سمجھ کے خطیب واسطے نہیں اپنے اچھے نصیب واسطے مولوی واسطے نہیں کائنات دے مولا واسطے بولیا کرو سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی حافظ ابراہیم صاحب اور احسان صاحب قاری عبد القادر صاحب تے مولانا یاسین اور ربانی صاحب گل ہو گئی ہے ٹھیک ہے ایک تو کا بندے جی وچ ہیں میں تاڑی بیٹھا لیکن گل یہ ہے انے بندے نو شیشے وکھان دا فائدہ گنجے بندے نو ککھا دین دا فائدہ بولو جھٹکے سیانے پرے دے بندے بیٹھے جے انے نو شیشہ وکھان دا فائدہ گنجے نو ککھا دین دا فائدہ کوئی نہیں تے جڑا لوڑا لگڑا منڈا ہے اونوں کوٹی کھڈان دا فائدہ بولو تے جڑا گونگا ہے او دے کولوں پڑھان دا فائدہ کوئی نہیں تے جدا اندروں ضمیر مرے نا او دے کولوں سونے تے درود پڑھان دا بھی فائدہ کوئی نہیں ہے منتا کر کے ذرا ہن لگ پتہ جائے گا کہ کیڑا جناب اصلی کمری والے دا مرید اور غلام ہے اور کیڑا رسمی ہے ساقی کوثر تمہیں ہاتھ چوکے تو ہاتھ ساقی کوثر سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو جناب تقریر ہوں شروع ہے میں سورہ کوثر پڑھی ہے سورہ کوثر پڑھی ہے درود پاک پڑھن دے اندر ماشاءاللہ تھوڑے جذبہ ہے لیکن اس جذبات دی رو اندر راوی ہے نا جذبات دی رو اندر میری تقریر بہا نہ چھڑو ہن میرے شروع کر لین دیو میں آ گیا تے میرے سنو اور سنو ایتھو نہیں سنو ایتھو اگر تم ایتھو سنو گے میں ایتھو پڑھا گا اگر ایتھو سنو گے میں بھی ایتھو پڑھ چھڑا گا ایتھو سنو مینوں کہ سرفراز اندر کی آندا ہے پیا تے پورے ہوش دے نال نماز قائم کر کے جا کے محبت پیار دے نال میں سورہ کوثر پڑھی ہے او دے واسطے اشتیار سنیں انتظام سنیں توڑا جلسہ سنیں الحاج محترم جناب بھائی ظفر صاحب سیدھی بنان والے حاجی صاحب سنے نے انہاں دی سیدھی سنی انہاں دا ساؤنڈ سنے ایویں گل ہے کہ نہیں جے نہیں تے پاکستان جو بندہ تے پیش کرو نا اللہ نے بڑا کام لیا ہے دین دی شان دا اللہ مزید برکت عطا فرمائے تے میں پیچھے کیوں رہ جاواں انشاءاللہ میں پڑھا گا بھی سونا انشاءاللہ میں بھی سنا پڑھا گا اشتہار میں لکھے ساقی کوثر ذرا ہن توجہ فرماؤ پہلا گھٹ بیان کرو میرے پاس زیادہ میں شروع دے اندر تقریر ذرا مشکل ہو جاتی ہے نا اس واسطے اور پڑھانا پڑتا سیدھا پدریا اللہ کی لکھے اشتہار تے ساقی ہے بولو ساقی ہے کی ساقی ہے کوثر یہ دو مضمون ہیں ایک نہیں ایک ہے کوثر کوثر کی ایک ہے ساقی کوثر اور چیز ہے ساقی اور ذرا بند بھائی نا مضمون سمجھے ماشاءاللہ بھائی جان تشریف لائے ماشاءاللہ برکت ہو لینا لگتی ہیں جا رہی ہیں پر کوئی بٹھانا سی چاہ پانی کی طرح آئے تو ماشاءاللہ چلو ماشاءاللہ اجازت ہے اللہ انہاں تو بولو اور زیادہ دین کا کام ہے ایک ہے ساقی ایک ہے بولو میرے اندار میں ہونا ایک ہے ساقی ایک ہے کوثر اور چیز ہے ساقی کوثر اس نہر دا نام ہے جڑی سرکار دے ہتھوں اسی پینی ہے انشاءاللہ اس نہر دا نام کوثر ہے تے ساقی کون ہے ساقی زہرا دا بابا حسنین دا نانا سنا محمد کیا کہنے دے بابا تیرے کیا کہنے دے خدا دی قسم ہے تے کبرو بڑے بڑے بیٹھے نے اور تیرے جذبے تو کیا کہنے ہاتھ لہرا کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ساقی آمنہ دا لالے عبداللہ دا جانے شیمہ دا ویرے وہابیہ دا پیرے ساقی کون ہے ساقی کون ہے ساقی جد الحسن والحسین امام القبلتین رحمت دارین اور ساقی کون ہے شمس الضحیٰ ہے صدر العلا ہے بدر الدجا ہے والی
رحمت للعالمین خاتم النبیین ساقی ہے سرکار مدینہ کوثر اس نہر کا نام ہے دو چیزاں نے میں کوشش کرنا پہلی گل کوثر تے گفتگو شروع کریے انشاءاللہ پھر اگے چلاندے جاواں گے انشاءاللہ تے جی کوئی وقت بچ گیا تے پھر تھوڑا جنہ اہل بیت بھی ہوئے گا انشاءاللہ ہوئے کہ نہ ہوئے بولو ہاں ہوئے گا انشاءاللہ آخر تک دعا تک تسی کانفرنس رہنا انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ جڑے جڑے بچ جاؤ گے 1 2 3 4 5 6 او پیچھے اگے کو ساوی پگڑی والا او این کالے دے پیچھے ہو گئے ماشاءاللہ چلو کوئی گل نہیں دا مطلب ہے توجہ کر لو اللہ اللہ سنیے بھائی سورہ کوثر میں پڑھی ہے یہ مکی سورہ مبارک ہے مکی بعض دن مدنی بھی گئے یہ جڑی سورہ مبارک ہے نا جی ہوں توجہ قرآن پاک دیا جڑیاں نکیاں صورتاں نے شان دے اعتبار نال نہیں شان دے اعتبار نال تے قرآن دی زبر زیر شت بات نقطہ جزم ایک لفظ کائنات تو بارے نا کئی بندے بڑے قرآن لیندے نے مسند رکھدے نے اور کئی بندے قبلہ علماء صاحب اعلان کرواندے نے اتنے ٹناں دا قرآن آئے زیارت کر لو ہار دا نام قرآن نہیں جلت تے گتے تے وزن دا نام قرآن نہیں ہے قرآن ویسی فارے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا اتنا ثقیل ہے کائنات ایک پاسے آ جائے قرآن تے بار کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تینوں پتہ نہیں ہے ایس قرآن چ رب نے لکھے سنیا اے قرآن میں پڑھنا تلاوت کرتا نا او بلندوں والا آٹا تے ریت بن جائے یہ نہیں سی باہر کسی کو چکیا جائے یہ قرآن قولاً ثقیلا لیکن جڑی کر میں کی دیا ہے نا آیات کے اعتبار نال ایک سورہ مبارکہ پورے قرآن میں جو چھوٹی ہے سورہ کوثر کلی یہ نہیں چھوٹی بھائی جان 3 سورتاں نے ایک سورہ نصر ہے اذا جاء نصر اللہ ایک سورہ اثر ہے والعصر ایک سورہ کوثر ہے اے 3 سورتاں نے جڑیاں پورے قرآن پاک میں جو چھوٹا نے میں ہوں نچوڑ کٹھن لگا جس نے رڑک دیا نے نا مائیاں پہنا ہوں تے رڑک بھی گئے تے مدھانیاں بھی گئیاں تے 2 دی سویرے سویرے کوئی تاکی ٹی 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 او دھار کٹ کے لیاریاں چو کے تے جناب سدھا ڈرام دی اندر مڑ پہلی تاڑی ہوتی بیچار آنے ملنے نے جی کوئی پرانا کوئی تے آ جائے تے دکان تو ڈبا لینا پہتے ہوں پنڈش یہ والا میں ان کر رہا میرے بھائیوں اے ہوں رڑکیے تے مکھن دے گھر ان چھوٹیاں صورتاں دے وچوں پھر چھوٹی صورت ہے سورہ الکوثر کیویں چھوٹی ہے رکوع ایک ہی ہے تیناں دا سورہ نصر دا بھی ایک رکوع ہے سورہ اثر دا بھی ایک رکوع ہے سورہ کوثر دا بھی ایک رکوع ہے لیکن چھوٹی کیویں ہے چھوٹی اس واسطے ہے جی میں تمرین کراں گا انشاءاللہ چھوٹی کیویں ہے الفاظ دے اعتبار نال کدے اعتبار نال یعنی سورہ نصر نالوں کی سورہ کوثر دے الفاظ تھوڑے نے سورہ اثر نالوں کی سورہ کوثر دے الفاظ تھوڑے ہیں الفاظ دے اعتبار نال بھی ہونے نہ تیناں وچوں سب تو چھوٹی سورہ قرآن پاک کی سورہ کوثر ہے اور اس کے اندر جو الکوثر بیان ہوئے نا بڑا ساکھی ہے کوثر میں کل سمجھا لئی لمبی تقریر دی لوڑ نہیں میرا کار ہے میں ختم کر دینا ہے مقصد ہے اللہ کرے کل تسی سمجھ اور میں سمجھ رہا کہ تسی انشاءاللہ کل پک کر رہے ہو کل سمجھ رہے ہو پھر پلے پہ رہی ہے کچھ لے کے جاؤ گے میں خالی نہیں جان دے گا اپنی تقریر دے وچ اور انشاءاللہ اللہ اجر عطا فرمائے گا لفظ ہے الکوثر کیا لفظ ہے ہن ایک چھوٹی بریک جی گل بھی سنو کہ علماء کرام دے کول مادہ نال اے تے علماء کرام نے نا اے مادہ کاسورا کا سا اور را کاسورا اے مادہ ہے علماء جانتے ہیں عربی گرامر جانن والے کہ جدو فعل دے اندر حرف دا اضافہ ہو جائے نا تے جویں اوتھے اضافہ ہوندا ہے ایویں معنی دے وچ بھی زیادتی آ جاندی ہے
اتھوں بلا کیڑا اضافہ ہوئے ماتا ہے کافورا ادھے وچ واد اضافہ ہو گئے کوثر مانے دے اندر بھی زیادتی آ گئی یعنی کنڈی نہر نہ رہی کلا حوض کوثر نہ رہا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کمری والے نو خیر کثیر عطا فرمایا علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے الکوثر کے تحت 17 اقوال نقل فرمائے انہوں نے 4-5 میں تمہیں دستا ٹائم نہیں ہے پہلا قول یہ ہے کہ الکوثر تو مراد وہ نہر جیڑے جنتیاں نو جنت جان تو پہلے کملی والا اپنے ہاتھ نال او دے جو پانی پلائے گا اس نہر کا نام کوثر ہے کہو سبحان اللہ اور دوجا قول علامہ قرطبی رحمہ اللہ دا وہ فرماتے ہیں اے جنت دے وچ ایک نہر ہے سبحان اللہ پہ کہہ دیا جے جنت دے جڑا سبحان اللہ کہے گا انشاءاللہ وہ پہنچے گا بھی تے پیے گا بھی تے سونے دے ہتھوں پیے گا انشاءاللہ جنت دے وچ ایک نہر ہے اس نہر دے کنارے سونے چاندی دے نے اس نہر دے جڑے پیالے تے بانڈے تے برتن نے انہاں دی تعداد آسمان دے ستاروں دی تعداد شمار کرنا مشکل ہے او تے بانڈے برتن گلاس شمار کرنے مشکل نے یعنی کثیر تعداد ادھر بانڈے نے اور او دا جڑا دودھ ہے او دا جڑا پانی ہے او دودھ نالوں چٹا ہے برف نالوں ٹھنڈا ہے شہد نالوں میٹھا ہے اور جڑا پی لے گا نا عرشہ دا رب راضی ہو جائے گا جڑا پی لے گا 12 سال پہلے دی گل ہے ملتان دے علاقے میں محترم جا رہے تقریر کرن تے میرے نال ایک بیٹھ گیا مولوی پر جدوں میں مولوی دا نام لینا اودوں اپنے کئی محسوس کر جاندے نے سانو لکھل ہے سانو پنجی کھڑے او میں عام ہور نہ دی گل کردا ہونا اللہ راضی ہونے او بیٹھ گیا میرے نال تے مینوں کہن لگا یعنی منکر حدیث ہی نا انکار حدیث کے اندر میرے کہنے لگا آپ پہلے حدیث ہے اچھا یہ ساری حدیثیں مانی نہیں جاتی سمجھ نہیں آتی جی تو پھر آپ پہلے حدیث ہیں میں کہ کیڑی حدیث تینوں سمجھ نہیں آئی دس میں سمجھا دینا طالب علم ہونے دے ناتے ہو سکے جی حدیث پاک ہے کہ جڑا حوض کوثر دا پانی ہوئے گا دودھ نالوں چٹا ہوئے گا شہد تے مکھی نالوں میٹھا ہوئے گا تے برف نالوں بھی کتے زیادہ ٹھنڈا ہوئے گا ایتھے برف والا پانی چوکھا ٹھنڈا ہوئے تے بندے دے رکھ ہوئے پراں کر ہوئے رکھ نہیں پیتا جاتا تھوڑا جا گرم ہو لینے دے تے جدو برف نالوں بھی کتے ٹھنڈا ہوئے گا تے پھر کس طرح پیاں گے میں کیا ہے بکواس بند کر کس طرح پییں گے کھچ جان دی تینوں دینا کنے میں اور تینوں دینا کنے میں بولو بدتی نو نصیب ہونا اور جی بولو مہدو مشرک نو نصیب ہونا صحابہ دے دشمن نو نصیب ہونا نہیں اس نو نصیب ہوئے گا جڑا رب دی توحید نو منن والا ہوئے گا محمد دی سچی حدیث نو منن والا کہو انشاءاللہ آئیے مجھے توجہ فرمانا ہے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پیا کردا اللہ فرماندے نے اننا آتوینا کل کوثر تین مسئلے بیان ہوئے نے پہلی آیت کریمہ دے اندر پہلی آیت مبارکہ دے اندر اللہ نے شان مصطفیٰ نو بیان فرمایا ہے مقام مصطفیٰ نو بیان فرمایا ہے اور دوسری آیت کریمہ دے اندر اللہ نے میسج اور پیغام مصطفیٰ بیان فرمایا ہے اور تیسری آیت کریمہ دے اندر خالق کائنات نے کملی والے دے دشمنوں دا انجام انتقام بیان فرمایا ہے جدی تین باتوں بیان نہ کر تو جو دنار شروع ہو گئی ہے نا میں یاد کرنا چاہتا ہوں میرے محبوب اللہ نے حوض کوثر عطا فرمایا ہے علامہ قرطبی رحمہ اللہ دا ایک اور قول جڑا تیجے نمبر تے میں یاد کر رہا کہ الکوثر تو مراد ہے کہ کمرے والا سونیا اللہ نے تو کثیر امت نصیب فرمائی ہے کثیر امت اللہ نے تو نصیب فرمائی ہے نا
ہن شان نزول وال غور کر لینا جدوں میرے نبی دے بیٹیاں دے وچ ایک بیٹا فوت ہویا نا تے عاص بن وائل کعب بن اشرف تے ابو جہل اے سارے سرداراں نے قریش کہن لگے ایک دوسرے نوں مبارکاں دے کے کہندے نے نبی دا بیٹا فوت ہو گیا تے لو جی گل ہی مک گئی رولا ہی ختم ہو گیا اتنا دے نال نام زندہ ہوندے نے نام روشن ہوندے نے تے جدوں انہاں دے پتر ہی مر گئے نے نعوذ باللہ دنیا تے نہیں نے انہاں دے دم تک بات ہے انہاں دے دم تک کھیڑ ہے پیچھے کھیڑ مک جانی ہے بھج جانی ہے یہ سارا دین ایمان اسلام دا رولا مک جانا ہے نا پنجی جیٹی دیو باسیو جدوں جان دیو نا دانا کوئی دے وے بھاویں اپنا وے بھاویں بیگانہ ہوے زبان دے وار دل تے چھریاں چلا جاندے نے اے حوصلے کم نہیں باندے دا کہ میرے نبی دے پتر دی لاش مبارک گھر اندر پئی ہوئی ہے میرے نبی دے پتر دا لاش گھر پیا ہویا ہے بیٹے دی میت گھر اندر پئی ہوئی ہے جو رو مبارکاں دتیاں جا رہی نے تے خوشیاں منائیاں جا رہی نے خوش ہو کے شریک بغلا پہ مجاندے نے مصیبت دی گھڑی دے اندر جدوں بندے تانے ماردے نے نا گلاں کردے نے او دل تے تیر لگ جاندے نے میرے نبی جدوں پریشان ہوئے نے نا فکر دی بچڑی تقاضے دی وجہ کر کے اللہ نے فرمایا سنیا کی ہویا اج تیرا بیٹا ایک میں لے لیا ہے میں تینوں ایڈی بڑی امت دیاں گا کائنات دے سارے نبی مل کے بھی مقابلہ نہیں کر سکن گے ایسی امت عطا فرما دیاں گا اندازہ لگاؤ سونے نبی تو لے کے قاری صاحب آج تو لے کے قیامت تک کتنی کملی والے دی امت آ گئی ہے موجود ہے کہ قیامت تک کتنی امت آئے گی نا وہ دے اندر جن بھی نہیں وہ دے اندر انسان بھی نہیں نا اللہ نے فرمایا الکوثر کثیر امت عطا فرمائی ہے نا ایک اور مانا رہا قرطبی نے الکوثر کا کیتا ہے چوتھا قول نقل کر رہا ہاں وہ فرماتے ہیں الکوثر تو مراد دے لے کے سنیا میں تینوں جان نے سار دے ایک پتر میں لے لے تے کی ہویا ہے سنیا کوئی گل نہیں ہے آنسو پوچھ میرے محبوبا نہ کرو میرے محبوبا سر جو کوئی کملی والیا جی ایک ابراہیم میں لے لے تے میں تینوں ابو بکر صدیق جیسا بھی تے دے چھڑیا وے جی ایک میں ابراہیم لے لے تے تینوں عمر فاروق اعظم رضی اللہ جیسا بھی دے چھڑیا ہے جی ایک میں ابراہیم لے لے تے عثمان غنی ورگا بھی تے تینوں عطا فرما چھڑیا ہے جی ایک میں ابراہیم لے لیا وے تے تینوں سونے علی ورگا بھی تے دے چھڑیا وے کہ ایک میں تیرے کو ابراہیم لے گیا وے تے میں تینوں حسین بھی دی عطا فرما چھڑیا وے نا صحابہ جا مثال عطا فرما چھڑیا دے مینوں کہہ لین دے میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا کیا شان ہے اللہ اللہ دیتا کا آپ مسلح میرے سونے علی بھی واللہ ہے پڑے صدیق دبلا میرے سونے علی بھی واللہ ہے پڑے صدیق دبلا ہے دردی دامت دا میار بڑا سونا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا فرمایا میرے محبوب میں تینوں صحابہ جب سارا عطا فرماواں گا بہت بڑی امت عطا فرماواں گا امت کے لیے اللہ عطا فرمائے گا مسند احمد کی حدیث پاک ہے حدیث صحیح ہے سند صحیح ہے فقیر کر رہا ہے بات حوالے نال ذمہ دار سٹیج ہے منج والا سٹیج ہے نا میرے نبی مسجد نبی دے اندر تشریف فرما ہے مسجد نبی دے اندر میرے محبوب تشریف فرما ہے انشاءاللہ محترم جناب سید رضا صاحب میں تعمیر کردا ہاں انشاءاللہ لکھ بار میں تیرا نوکر خادمہ سنت و جو محبت اور پیار دے نال میرے نبی مسجد نبی دے اندر تشریف فرما ہے مسجد نبی دے اندر تشریف فرما ہے تے میرے نبی دے صحابہ بیٹھے نے تے میرے نبی دی رحمتاں والا سمندر ٹھاٹھاں پیا ماردا ہے کیڑیاں رحمتاں
کمرے والے دیاں آپ جہان دی رحمت بن کے آئے نے کتنے لکھیے توجہ کریں اے رب دا قرآن پہ پڑھنا تے حق دا اعلان پہ کرنا فرمایا یا عمر صاحب تشریف لین یا اہلن صاحب سلیمان ربانی صاحب ساڑھے دل دے جانی صاحب حب صاحب کو سٹیج دے بٹھاؤ یار تھلے بٹھا چھڑے اے بچے بیٹھے نے ماشاءاللہ سٹیج دے سٹیج لے ساڑھے مہمان نے ساڑھے جل جان نے ماشاءاللہ اہلن صاحب مرحبا تشریف لے ماشاءاللہ اللہ لے سٹیج تواڈے واسطے سجائے گئے علماء کرام واسطے سٹیج دی زینت بنو زیادہ علماء دیا کرتے جاؤ دیدار کرتے رہو اور انشاءاللہ گفتگو میری سنتے رہو توجہ دے نال ذرا درود پاک او چھوٹے او بھائی جان ادھر ویکھ کے درود سنا کر کے پاک پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ فرماتے ہیں میرے صحابیوں اما ترضونا میرے نبی کنی محبت نال وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے نبی فرماتے ہیں اما ترضونا کیا تسی راضی ہو کہ آدم تو لے کے عیسیٰ نبی تک جنہیں نبیاں دی امتاں جنت اندر جانیاں نے وہ سارے نبیاں دی جنتیاں امتاں دی تعداد ایک پاسے تے تواڈی تعداد 1/4 حصہ ہوئے گے صحابہ مڑ خاموش ہو گئے نے تے میرے نبی نے فرمایا اما ترضونا کہ جو بجے تے پھر سنو رحمت فلٹ آ گیا ہے رحمت ہڑ آ گیا ہے رحمت سراب آ گیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا اما ترضونا راضی جے سارے نبیوں دی جنت اندر تعداد نہیں ہوئے گے او دے نالو سارے جنتی دے نالو 1/3 حصہ تعداد تواڈی ہوئے گی سبحان اللہ اجے صحابہ خاموش نے تے میرے نبی نے فرمایا جے تواڈا کمال اجے نہیں پیچھے جا تے پھر سنو فرمایا اما ترضونا او میرے صحابہ پھر راضی ہو جو اس گل دے ہوتے کہ آدم تو لے کے عیسیٰ نبی تک اور سارے نبیاں دی امتاں اور جتنے جنتی ہون گے جنت اندر جان والے انہاں دی تعداد 1 بنے ہوئے گی تے تواڈی تعداد 1/2 حصہ ہوئے گی تواڈی تعداد ہوئے گی نا اے بات میرے نبی نے فرمایا ارجو میں امید کرتا ہوں میرا گمان ہے کہ میرا رب ادھے تو بھی زیادہ رحمت فرما دے گا اگے حدیث پاک سننا فرمایا سارے نبیاں دی امت جنتیاں دیاں صفاں جنتیاں دیاں قطاراں بن گیاں صفاں بن گیاں لینا بن گیاں 120 قطاراں جنتیاں دیاں ہون گیاں 120 صفاں ہون گیاں او ساڈی مسجد دیاں صفاں نہیں نے پاکستان دیاں صفاں نہیں نے اس صف دی لمبائی چوڑائی اللہ ہی بہتر جاندا ہے نا یعنی آخری تے ادنا جنتی دی جنت زمین آسمان نہ توڑی ہوئے گی تے پھر انہاں صفاں دی لمبائی چوڑائی دا اندازہ پہ لگا لو نا میرے نبی نے فرمایا 120 صفاں ہون گیا ہن سبحان اللہ اونے کہنی ہے جنے جنت جان دا موڈ دے پروگرام بنایا ہویا ہے میرے نبی نے فرمایا 40 صفاں سارے نبی دیاں امتیاں دیاں ہون گیا 80 صفاں میں محمد دی امتیاں ہون گیا 80 صفحہ میں نبی دی امتیاں ہون گیا فرمایا الکوثر میرے محبوبوں نو خیر کثیر عطا فرمایا ہے نا اللہ اللہ سن سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قول ہے نا کہ الکوثر تو مراد خیر کثیر ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ ہوئی قول نقل فرمایا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تے جو ایک اور بیان فرما رہے سن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا شاگرد جناب بیٹھ ہویا سی رائے صاحب شاگرد بول پیا انہاں کہ استاد جی میں علماء کرام نو سبق سنا لیتا ہوں تو سمجھ نہیں آئے گی شاگرد کہنے لگا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ شیخ محترم استاد جی جدوں حدیث نے بیان کر دیتے کہ الکوثر تو مراد نہر کوثر ہے جدوں حدیث اندر وضاحت نہر دی آ گئی ہے تے تسی خیر کثیر دا معنی کیوں کر رہے ہو تسی خیر کثیر دا کیوں بیان فرما رہے ہو قول ارشاد فرما رہے ہو ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا بیٹا اے جڑا نہر مراد
دینا اے حدیث والا ترجمہ محدود خیر کثیر لا محدود خیر کثیر دے اندر نہر بھی آ جاندی ہے تے امت بھی آ جاندی ہے صحابہ بھی آ جاندے نے اہل بیت بھی آ جاندے نے تے رب دا قرآن بھی آ جاندا وے قرآن بھی آ جاتا ہے آپ کا سنو محبت اور پیار دینار میں یاد کرنا چاہنا میرے محدث سامعین بس سنو تو جنال سنو میں فرمائشہ دے حکم لا جاری فرماؤ ماشاءاللہ انشاءاللہ میں عد کر دیتا ہے میں ضرور کمیل کروں گا خاتمہ دیر نو کران لیکن ہن سنو تو جنال جڑی گزارش میں یاد کرنا چاہتا ہوں میرے نبی نو اللہ نے عہدے کوثر دا مالک بنایا ہے قرآن بھی اللہ نے سونے نبی نو عطا فرمایا اللہ تے صحابہ بھی عطا فرمائے نے ال کوثر تو مراد اللہ نے اہل بیت بھی عطا فرمائے ہیں حسین بھی عطا فرمایا ہے اور سنو پھر دو جو دنال ہاتھ چھڑ کے میرا بیٹا سامنے بیٹھ بھائی جان ہاتھ نہیں پکڑنے میرے سامنے ذرا ایزی ہو کے فریش ہو کے ماحول بناؤ ذرا مور بناؤ نا نہیں یاد کرنا چاہنا رسول نانا بابا علی عجیب پوچھنے حسین کی بندہ کہے کہ یہ ناسبی ہیں نا 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 میں صحابہ ترانا پڑے تیلے بیت رہ کیوں جاوے مت میرے علماء کو تانا دو مت میں کہو کہ یہ ناسبی ہیں علماء علم نانا میرے علماء تو صحابہ کے بھی دیوانے ہیں اہل بیت کے بھی پروانے ہیں میں اعلان کرنا چاہنا رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی حسین دی نبی دی دھیے اجے بھی پوچھنے حسین کی اجے بھی پوچھنے حسین کی گودے نبی وچ حسین پلیا ساڈا ایمان حسین جھلیا ساڈا ایمان حسین جھلیا حسین نبی دے گھر دا جیے اجے بھی پوچھنے حسین کی کوثر خیر کثیر کے اندر اہل بیت بھی آندی ہے دیالے نالے نبی بھی آندی ہے اولاد علی بھی آندی ہے جتنے لکھے اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا فرمایا انما پرانے پاک سمجھا دیوا سمجھو تقریر ہو گئی ہے کچھ لے کے تے جاؤ نا یار ساری رات جا کے جے اے میرے بھائیاں نے لکھاں خرچ کر چھڑیا گیا تے کچھ لے کے تے جاؤ نا یہ سونے نبی دی شان بیان ہوئی ہے میرے سجے کھبے دو شاعر بیٹھے ہوئے نے بڑے عظیم میری جماعت اس فرمایا نے میں انہاں دی موجودگی تو فائدہ اٹھان دے ہویا ذرا تانوں سبق سنا دیندا وا بابے سمسام رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فرماتے نے تاریاں دے بلدے نی چراغ تیرے واسطے ہاتھ سجا چوکے کہو سبحان اللہ تاریاں دے بلدے نی چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے نی باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مکھیاں بناؤ دیا نی شہد تیرے واسطے مجادت دیندیاں سفید تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویر تیرے واسطے گاؤں تے پہندی دریل تیرے واسطے جنتیاں موجہ من مانی تیرے واسطے صدرین والی ہے جوانی تیرے واسطے بھجی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے مٹھا ہو دے کوثر والا پانی تیرے واسطے اور کینے کی تارا بنے
فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ تے تجھے آیت کریمہ تیار ہے ہوں میں انشاءاللہ 10 تو 15 منٹ کے اندر میں ختم کرنے لگا ہاں تجھے آیت کریمہ یہ کے اندر میسج آ گیا یہ کے اندر پیغام آ گیا رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا فرمایا فصلی لربک وانحر سبحان اللہ اللہ تیرے قرآن دے نشے کے ڈنے یار ایڈا دنیا دی کسی چیز اندر نشہ نہیں ہے کوٹھیاں دے اندر نشہ نہیں ہے پانچوں صرف گڑیاں دے اندر فارچونر دے اندر نشہ نہیں ہے اے سی دے اندر نشہ نہیں ہے ہیٹر دے اندر نشہ نہیں ہے دودھ دے اندر ایسا نشہ نہیں ہے شہد دے اندر ایسا نشہ نہیں ہے کمبل دے اندر ایسا نشہ نہیں ہے موبائل دے اندر ایسا نشہ نہیں ہے اور رزق دے اندر ایسا نشہ نہیں ہے اولاد دے ایسا نشہ نہیں ہے وہ دنیا کے نام دے اندر جیسے شہد دے اندر اجتا نشہ نہیں ہو جویں دا نشہ رب دے قرآن اندر موجود ہے کیا نشہ ہے رب دے قرآن دے اندر میرے علماء بیٹھے نے میرے واسطے سعادت ہے فرمایا فصل لربک وانحر سونیا نماز رب واسطے تے قربانی رب واسطے ہن طالب علم دی گل سننا کیا نماز قربانی رب واسطے تے باقی چیزاں رب واسطے نہیں نے کیا باقی باتاں رب واسطے نہیں ہیں کہ ہیں باقی بھی رب واسطے تے رب نے دو چیزاں تے مور کیوں لائی ہے رب نے نماز تے قربانی کیوں اپنے واسطے فرمائی ہے باقی چیزاں تے نہ ہی کوئی نہیں آیا باقی شیاں کتھے گئیاں ایتھے رب نے آیت کے اندر ونڈ کیوں پائی ہے فصل لربک وانحر نماز تے قربانی میرے واسطے سننا واسطے فقیر کرنا چاہتا ہے جڑی نماز تے قربانی تعلق مال دے نال سمجھی ہوئے قرآن فقیر دے بولو اللہ فرماتے ہیں ہما قسم دیاں بدنی عبادتاں بھی میرے واسطے تے ہما قسم دیاں مالی عبادتاں بھی میرے واسطے بدنی عبادتاں بھی میرے واسطے تے مالی عبادتاں بھی میرے واسطے کتنے لکھیا ہے اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پیا کردا میرے نبی اعلان فرما دیے پڑھ میرا سنا محبوب ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی فرمائے میرے محبوب پڑھ دیو نا میری نماز میری قربانی میری ساری زندگی تے ہر شہد میری موت وے للہ میرے نبی نماز اندر کی پڑھیا کرتے سن تسی کی پڑھ دے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات آدھر میرے نبی کہہ رہے نے یا اللہ نماز بھی تیرے واسطے تے قربانی بھی تیرے واسطے دو کم میں کھنا گا اگر میرے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اللہ دا قرآن پڑھ کے سنائے میرے اور تواڈے پیارے نبی سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری آیت کریمہ فرمایا ان شانئک هو الابتر تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا تیرا دشمن دم کٹا رہے گا اور چاچے میرے نبی دے دشمن نے کعب بن اشرف ہے اج لیندے تو چڑھدے پر وقت کھانا اجم تو عرب اندر ایشیا تو یورپ کے اندر ہے کوئی بندہ کے ہاتھ اندر جڑا دعویٰ کرے کہ میں کعب بن اشرف دی نسبت نال تعلق رکھدا وا ہے کوئی بندہ جڑا کے ہاتھ اندر دعویٰ کرے بھاویں یورپ کنٹری دے اندر رہن والا ہوئے جڑا آکھے کہ میں آس بن وائل دی نسل نال تعلق رکھن والا وا نام مٹ گئے نے نام مٹ گئے تھے اور سونے نبی دا نام گزریا گیا اور نہیں سمجھے فقیر عرض کر دے سید اس کائنات کے اندر موجود ہیں قیامت تک موجود رہیں گے امام مہدی میرے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ دی ذریت جو ہوئے گا انہاں دی نسل اور خاندان اور آل رسول اور آل علی جو ہوئے گا اس تو ثابت ہوں گے کہ آل رسول قیامت تک رہنی ہے سادات ہیں رہیں گے قیامت تک رہیں گے لیکن میں یاد کرنا چاہنا وہ ابو لہب بھی میرے نبی دا چاچا ہے سنا جاؤ دنیا کائنات کے اندر سید اصلی ہو یا نقلی سید جائز ہو یا ناجائز جو بھی سید کرانے والا ہے اس سے پوچھ کے دیکھ لو وہ شیر
سے ملتا ہے، علی سے ملتا ہے، سونے نبی سے ملتا ہے، ابو لہب بھی چاچا، ابو طالب بھی چاچا۔ رب نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، سونے جگ کٹی جائے گی، سونے تم کٹے ہو جائیں گے، تیرے دشمن دے نام مٹ جان گے اور تیری عزت دے جھنڈے قیامت تک لہراتے رہیں گے، نعرے گونجتے رہیں گے۔ میرے کے بولو سارے چاہے بولو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بات سمجھ بھی آ رہی ہے کیا میں کھپن دیا ہاتھ کھڑا کرو خواہ جنہوں نہیں آ رہے۔ پھر میں نہیں پھر ان چھڑاں گا، علماء کو معذرت کر لوں گا جب تک دوسری سیدھے پدرے سمجھ نہ کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ تو مطلب سمجھ آ رہی ہے، میرے کے تو میں ہاتھ چکے گا اور سبحان اللہ۔ اللہ کہتے بھائی صدی احمد صاحب بیٹھے ہوئے نے، میرے بول بیٹھے ہوئے نے، میں تو شیرنا دی فرمائش دے پورے کر دیتا ہاں۔ میں کہنا بسم اللہ مٹھا مدنی، اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی، مٹھا مدنی سوڑا عتیقے سیدنا ابو بکر صدیق، بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی، مٹھا مدنی سونی کتاب سیدنا عمر ابن خطاب، بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی۔ ہاتھ سجا چوکے سبحان اللہ۔ صحابہ نے مٹھا مدنی سونی شان سیدنا عثمان ابن عفان، بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی۔ اور اہل بیت علی والے تمہیں ہاتھ چوکے سبحان اللہ کو ہو تاکہ پتہ لگ جائے کہ ہم ناسکی نہیں ہے۔ مٹھا مدنی سونا سخی ایمان ساڈا سونا علی ہے، ایمان ساڈا سونا علی ہے، بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی۔ اور مٹھا مدنی سوڑنے نے سونا حسن دے سونا حسین، بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی۔ گل آخریہ کرنا چاہنا، میرے نبی دا بیٹا شہزاد ابراہیم دی طبیعت بڑی خراب ہو گئی ہے، فوت ہون دے قریب ہیں، میرے نبی نے اپنے ہاتھاں تے چایا ہویا ہے، تے پیارے نبی فرماندے نے میرے بیٹے دے ساتھ تکھے ہون لگے ہیں، ساتھ روڑ لگے ہیں، پنجی جیٹی دیو باسیو گلو سمجھ سکتا ہے جنہوں اللہ نے اس مٹھے میرے کو محروم رکھیا ہویا ہے، یا وہ سمجھ سکتا ہے جنہوں اللہ نے پتر دیتا ہے تے کھو لیا ہے۔ اس پیو کو پوچھنا جیدے بڑھاپے دے اندر لگ بھج جاندا ہے تے پتراں دے جنازے چانے پہ جاندے نے، ہتھیں پتراں دیاں میتاں لحد دے سامنے اندر اتار کے میٹھیاں پانیاں پہ جاندیاں ہیں۔ خدا دی قسم ہے میں کئیاں بابیاں نو اپنے پتراں دے جنازے اندر رو کے کہندا ویکھے پترا واریاں میریاں سن ٹریا تو جاندا ہے، او ایتھے بھاویں تو 70 سال تو ہے بھاویں 90 سال تو ہے، تیرا مرن تے دل نہیں کرے گا۔ چیک کرو علماء بیٹھے ہوئے نے، ایتھے کسی بابے نو اس بابے نو بے شک کہہ دیو کہ بابا اللہ تیرا خاتمہ ایمان کرے تے بابا گل پہ جائے گا، کہے گا تو مرے تیرا پیو مرے تیرا دادا مرے میں کیوں مراں، پر خدا دی قسم اے قرآن پاک میرے ہاتھ اندر ہے، میں وضو نال ممبر تے بیٹھا وا، میں کئیاں پیواں دے کولوں کرنی سنیا آندیاں حیدر مولوی دعا کر انہاں پتراں دے ہتھوں ساڈے تے بھوک مٹی دا پوے، دعا کر انہاں پتراں دے ہتھوں ساڈا کفن دفن ڈور چور ہوے، اے پیو جاندے نہیں اولاد دا درد کی ہوندا ہے، تے میرے نبی دا بیٹا ابراہیم ہتھاں تے ہے، جڑے میرے ہتھاں تے چائے نہ تے ساتھ کھیون لگے نے تے سکرات گہری ہون لگ گئی ہے، میرے نبی رو پے نے، انج میرے نبی دے اتھرو تلے ڈگے نے تے پتر دی روح اوتاں چڑھ گئی ہے۔ انا للہ
جو لاش اٹھایا جب قبرستان آئے نا این کر کے میرے نبی رو رہے ہیں تے صحابہ بیان کرتے ہیں جتھے بہ کے اپنا دلال رو رہا سی اساں ویکھے نا اس جگہ دے ہوتے تھلے کڑی مٹی سی جڑی پھوئے سی جڑا پھوڑا سی نا وہ بھی گلا ہو گیا اتنی اتھوں میرے نبی دے ڈگے نے تے صحابہ ویکھیاں دے سونیا آپ تے صبر دیاں گلاں دس دیو تے ہن تسی کی رو رہے ہو تہاڈا حال کی بن گیا ہے میرے نبی فرماتے ہیں یا ابراہیم اننا بفراقک لمحزونون ابراہیم پترا تیری جدائی تیرے پیو دا لگ بھن کے رکھ چھڑیا ہے تیرے پیو دا لگ بھن کے رکھ چھڑے میں ہاتھ بندہ نوجوانوں ماں باپ تے گستاخ نہ بنو تیرے پنڈی علاقے دا افسر ہے آرمی دا میں نام نہیں لیندہ حوالہ نہیں دیتا پیو سکا ملن واسطے کیا ہے اندروں دھکے مار چھڑے ہیں گوانڈیاں تیری یار پنڈو تیرا پیو آئے آندے میرا ہے ہی کچھ نہیں لگتا اللہ میری توبہ وہ ساتھ ماں باپ دی عزت کریا کرو ساتھ ماں باپ دی عصمت خیال کریا کرو نا میرے نبی رو رہے نے اپنے بیٹے دی مجلس کھاؤں رکھ کے روئی جا رہے ہیں جدو روئی جا رہے ہیں تے آپ فرماتے ہیں ابراہیم پترا میرا دل قیامت تک دھکدا رہے گا تے اکھاں دے جو گھامدیاں ہنجواں دا بدل بسدا رہے گا صبر کراں گا منہ تے ٹھپا صبر دا ہے اجدا بول نہیں بولاں گا کہ میرا رب ناراض ہو جاوے لیکن دل میرا دھکدا رہے گا اکھیاں دا بدل بسدا رہے گا پترا میں تینوں بھول نہیں سکدا پترا میں تینوں بھلا نہیں سکدا ابراہیم تیری جدائی نے میرے بڑا غمگین کر چھڑیا ہے میرے نبی دا بیٹا فوت ہویا تے دشمن تاڑیاں پہ مار دے نے تیاں تیرے دا کام ہی مک گیا ہے او تو اللہ نے قرآن پاک کی سورہ مبارکہ نازل فرما چھڑی ہے فرمایا انا توینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر لگنی جنت کوثر نہران دور آون والے حکم نبی دا موڑن والے رب نے دور نکالے اچھی کو سبحان اللہ میں سلے چھڑنے لگا مادرہ دو ہاتھ چکے گا سبحان اللہ اے عرب و حبشان حاجی زفر صاحب عرب و حبشان شام عراق چانن گیا گیرے بد نصیب نبی دے چاچے اور گنے وچ اندھیرے تقریر ختم مکمل ہے تو شیر فرمائشی جن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا جن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڈے ورگے او گنہاراں ساڈے ورگے گنہگاراں سونے گھٹ کے سینے لا لینا جن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا شیر دوئی پڑھا بینڈ والے سن توجہ دے نال اوتے کوثر دا ایک حوض ہوسی کہو سبحان اللہ انا توینا کل کوثر اوتے کوثر دا ایک حوض ہوسی جتے سونا جل و فروز ہوسی جتے سونا جل و فروز ہوسی جس جام کو سردہ پی لینے جس جام کو سردہ پی لینے ان رب نے اپنا بنا لینے جن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے شیر آخری تے تمہیں ہاتھ جو کہ سبحان اللہ میں اونچائی دیتا قرآن واسطے بیدار زندہ باد مجمع ہو جائے نا میں مننے جنت تو سونی پر اس دن اس دے روزوں سے پر اس
حق دا اعلان پہ کرنا تے بیان ختم پہ کرنا فرمایا ان اللہ آتویناک الکوثر ایک دو اعلان آئے نے او سماعت فرما لو ایک تے ہے کہ 12 تاریخ دا جمعہ کیڑی تاریخ دا وہ کیڑا بنتا ہے بہت زندہ راوی ماں یہ جڑا ہوتا بے ایسا ماں یہ سا ماں وہ میں نا ایک جگہ تے تقریر دا ٹائم دیتا علماء بیٹھے نے میں کہ بھی قطر دا ٹائم چاہیے ربیع الاول دا محرم دا رمضان دا وہ جٹ کا جب بندہ ہے کیوں آتا ہے مول بھی ہے دور ہاں جی ٹائم دے مینوں مگر قطر دا ٹائم سائیں محرم ربیع الاول شوال اور کیا 16 کتے میں ٹائم پیار ہے اپنا انداز ہے گرنگ ہے ایو جمعہ ستواں سواں جڑا آ رہا ہے اے بنگلے گوگیڑے دی مرکزی جامع مسجد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ او دے اندر جمعہ ہو رہے بڑا مثالی قسم دا لو جی جمعہ پڑھا رہے جے مناظر اسلام ترجمان کتاب و سنت فاضل نگینہ حضرت مولانا محمد نواز چیمہ شرک و بدعت کرتا ہے کیمہ تے جمعہ اے ہوئی آنے والا کتھے والا بنگلے صدیق اکبر مسجد اندر دوجہ اعلان ہے ایک منٹ پلیز اللہ تم عزت ہے دوجہ اعلان اتنے لکھے سے میرے کول قاری جمیل صاحب دا جی کتنے لکھے کیوں ویسے تو شاید اے میرے ہاتھ اندر ہے جی سٹیا کتنے ہے نوٹا لکھے میں سٹ سکتا ہے جناب ایک ہی مسئلہ نہیں لو جی اے قاری جمیل الرحمان رحمانی صاحب منڈی فیض آباد 15 نومبر بروز سوموار مغرب کی نماز دے بعد کیڑی نماز مغرب کیڑی ہوگی اور نہیں نماز شام ہاں نماز شام دی نماز دو بچے اے خالد پور دے اندر وہ بیان فرمان گے فقیران آئے صدا کر چلے ہم تو اپنا فرض اور وعدہ وفا کر چلے جی